بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کائنات کی تخلیق پہ تھوڑے سے ڈسکشن کیا تھا، جس میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ کائنات چونکہ چاروں طرف سے پھیل رہی ہے، اگر ہم اس تمام پروسیس کو ریورس کریں تو یہ واقعی ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے اس پروسیس کو ختم ہونا چاہیے۔ آج ہم اسی کا پارٹ 2 تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ کائنات کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یا باقی مذاہب جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کم از کم 5 مرتبہ سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ طٰہٰ اور سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ اگر یہ 6 دن واقعی ہماری زمین کی طرح کے 6 دن ہیں تو ہمیں GNZ11 جو کہ سب سے دور گلیکسی ہے، جس کے متعلق ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی لائٹ زمین تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے۔ یہاں پہنچ کر ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ عیسائیت بھی 6 دنوں میں تخلیق کی بات کر رہی ہے اور قرآن پاک بھی 6 دنوں میں ہی تخلیق کی بات کر رہا ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اور دیگر مذاہب وہ وقت کے کانسیپٹ کو مزید ایکسپلین کرنے سے قاصر ہیں اور ادھر آ کے ان کا نالج ختم لگتا ہے۔ تاہم قرآن پاک میں وقت کے متعلق بڑے ہی اچھے طریقے سے وضاحت کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ حج اور سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتا ہے۔ سورہ حج 2247 میں تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، اور اسی طرح سورہ المعارج 7004 فرشتے اور روح ایسے دن میں اس کی طرف چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، جس سے یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ وقت کی رفتار بذات خود اپنے اندر تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وقت کو ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے 601 میں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ عوام فہم کے اندر تو روشنی کا نہ ہونا ہی اندھیرا ہے، ایبسنس آف لائٹ از ڈارکنیس، جبکہ آسمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے لیے خلق کا لفظ یوز کیا ہے اور اندھیروں کی تخلیق کے لیے جال کا لفظ یوز کیا ہے۔ سائنٹیفکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو 17ویں صدی میں ہینریک آلبرٹ جرمن اسٹرانومر تھے، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جسے ہم آج آلبرٹ پیراڈاکس کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر یہ کائنات حقیقی طور پہ ان ریئل لامتناہی ہے اور تمام اطراف میں یہ مسلسل پھیل رہی ہے، تو ہم رات کے آسمان میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف ستاروں کی روشنی نظر آنی چاہیے، اور رات کے آسمان کو آج کل جو ہم دیکھتے ہیں اس آسمان سے بہت زیادہ روشن ہونا چاہیے، اس پہ لائٹ بہت زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور اپیرنٹلی یا ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس کو کسی چیز نے گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز ان کو کور کر رہی ہے ان کی لائٹ کو۔ اس تھیوری کے بعد کم و بیش 300 سال گزرنے کے بعد آج تک بھی کوئی بھی ریلیجن یا کوئی بھی تھیوری اس کا کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے سکی۔ تاہم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ شمس میں کہ قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اور بے شک بلا شبہ وہ اللہ کی تخلیق ہی ہے۔ اس تخلیق کے بعد اگر ہم بات کریں اپنی زمین کی، جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، زمین بیسیکلی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ خشک اور سخت مٹی جس کے اوپر کھڑا ہوا جا سکے، اور ویسے دیکھا جائے تو زمین ایک مجموعے کا نام ہے جس کے اندر معدنیات، ڈفرینٹ گیسز، منرلز اور وہ مادے جن کو ہم آرگینک میٹر کہتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں زمین کو ارض کہا جاتا ہے، اور ارض کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چلنے کے لیے کوئی بھی ایسا حصہ جو ہوا اور پانی سے علیحدہ ہو وہ ارض کہلاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ارض کے متعلق ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ہمیں کیا فرمان یا کیا ارشادات دیتا ہے۔
آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس چینل پہ کچھ انفارمیشن مل رہی ہے جو کہ بینیفیشری ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.